سب سے پہلے یمنیوں نے آواز دی کہ ہم تیار ہیں، ایران نے کہا ہم تیار ہیں، لبنانیوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں، عراقیوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں. یعنی جن چاروں جگہ سے آواز آ رہی تھی چاروں کے چاروں حیدر کرار کے ماننے والے تھے. اٹلی یا فرانس میں ایک جوان کو پولیس نے مار دیا، ایک جوان کو. پورے ملک میں ہم ہنگامے ہو گئے کہ پولیس نے غلطی سے ایک جوان کو مارا ہے. یہاں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لوگ مار دیے جاتے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں. یہ معاشرہ افسوس سے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں ایک مردہ معاشرہ ہے. لوگ فرمایا جو بندہ سنگ دل ہو وہ کم روتا ہے، جس کا دل نرم ہو وہ زیادہ روتا ہے. آیت اللہ العظمیٰ بہجت نماز پڑھتے تھے تو گریا کرتے تھے. امام خمینی کے لیے مشہور ہے، نماز تہجد میں گریا کرتے. بعض اوقات کہتے ہیں بچے پریشان ہو جاتے تھے کہ اس طرح رو رہے ہیں جس طرح ایک چھوٹا بچہ روتا ہے. جب کبھی دل کرے رونے کا کسی بھی ریزن کی وجہ سے تو فرمایا میرے جد حسین پہ گریا کیا کر. اب اس آنسوں کی قیمت یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ اپنے رومال میں اس کو جمع کر لیتے. فرمایا جب حسین مولا کو سلام کرو اور سلام کرنے کے بعد نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ جائیں، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، یہ آنسو نہیں، حسین نے تیرے سلام کا جواب تیری آنکھوں کے ذریعے تجھے بھیجا ہے. ایک مرتبہ بس ایک اصول اپنی زندگی میں یاد رکھیے، زندگی اگر اصولوں کی بنیاد پہ گزاری جائے، اصول کا مطلب کیا ہے کہ میں نے دوستیاں کس معیار پہ بنانی ہیں، میں نے دشمنیاں کس معیار پہ بنانی ہیں. مثلا ایک ملک میں اپنا دشمن سمجھو، مثلا پاکستان انڈیا کو اپنا دشمن مانتا ہے، انڈیا پاکستان کو اپنا دشمن مانتا ہے، ایران مثلا اسرائیل کو اپنا دشمن مانتا ہے، اسرائیل ایران کو اپنا دشمن مانتا ہے. دبئی والوں نے کہا نہیں ہمارا دوست ہے، عمان نے کہا نہیں ہمارا دوست ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان دوستی کر رہا ہے، دوسرا مسلمان دشمنی کر رہا ہے. پھر نچلی سطح پہ آ جائیں، آپ کا محلہ ہے، آپ کا ایک بھائی ایک بندے سے بات کرتا ہے، دوسرا بھائی کہتا نہیں میری اس سے نہیں بنتی، میں بات نہیں کروں گا. رشتہ داروں میں آ جائیں یہی چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک ہی گھر کے 4 افراد ہیں، 2 افراد ایک بندے سے بات کرتے ہیں، 2 بات نہیں کرتے. سوال یہ ہے میری ناراضگی کا معیار کیا ہے، میری دوستی کا معیار کیا ہے، میری محبت کا معیار کیا ہے، میری نفرت کا معیار کیا ہے. اب آئیے معاشرے میں کہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور سے دجال آئے گا. دجال کا مطلب کیا؟ ایک آنکھ والا. اس میں نے کئی مجالس پڑھی. ایک آنکھ کا مطلب کیا ہے؟ زندگی کا معیار. یہ بندہ جو زندگی گزارے گا یہ کس کی آنکھ سے دنیا کو دیکھ کر فیصلے کرے گا؟ کیا حجت خدا کی آنکھ سے دیکھے گا، اللہ کی آنکھ سے دیکھے گا، عین اللہ سے دیکھے گا یا عین دجال سے دیکھے گا؟ اگر زندگی دجال کی دوربین کو دیکھ کے گزارنی ہے تو وہ زندگی کفر اور طاغوت کی زندگی ہے. اگر زندگی الہی آنکھ کو دیکھ کے گزارنی ہے وہ زندگی نورانی زندگی ہے. اب دجال کی زندگی کیا ہے؟ سیلفشنس کا تصور، مفاد کا تصور، میرا فائدہ. کانٹریکٹ کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ مفادات. آج جنگ کیا ہے پاکستان؟ مفادات کی جنگ ہے. انٹرنل مفاد، ایکسٹرنل مفاد. فورن پالیسی کس بنیاد پہ بنائی جائے؟ کہا جاتا ہے مفاد کی بنیاد پہ بنائی جائے گی. کون ملک ہمیں پیسہ زیادہ دے گا، کون اسلحہ زیادہ دے گا، مفاد کی بنیاد پہ. دوستیاں مفاد کی بنیاد پہ. اب ایک بندے سے میں دوستی کر رہا ہوں، یہ نہیں دیکھا جائے گا بندہ شرابی ہے، زانی ہے، جھوٹا ہے، دشمن اہل بیت ہے، سیکولر ہے، لبرل ہے. کس معیار کا کرنا ہے؟ بندہ پیسے والا ہے، دوستی کروں گا تو مال ملے گا، دوستی کروں گا تو کیا ہوگا؟ کانٹریکٹ زیادہ بنیں گے، دوستی کروں گا تو فائدے ہوں گے، معاشرے میں چلوں گا تو یہ مجھے سپورٹ کرے گا. مطلب دوستی کا معیار کیا بنا؟ یہ وہی دجالی آنکھ ہے کہ میں دوستیوں کا معیار، بیٹیوں کے رشتوں کا معیار، بیٹوں کی شادیوں کا معیار، میرے زندگی میں سلیکشن کا معیار، میری زندگی میں چناؤ کا معیار، میری زندگی میں الیکشن کا معیار کیا بنا؟ یہ وہ آنکھ ہے کہ تو کس بنیاد پہ چیزوں کو چنتا ہے. اگر دجالی آنکھ رکھتا ہے تو وہ سیلفشنس کا تصور ہے، وہ مفاد پرستی کا تصور ہے. اب میں نے اپنے ملک کو بچانا ہے اور اس ملک کو بچانے کے لیے اگر 10 ملکوں کو تباہ کرنا پڑے تو میں کر دوں گا. یہ وہی دجالی آنکھ ہے. اگر پورا افغانستان بھی تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، کیونکہ میں نے اپنے ملک کو بچانا ہے. عراق تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، میں نے اپنے ملک کو بچانا ہے. یہ مفاد کا تصور ہے. لیکن اسلام کا تصور کیا ہے؟ جب جنگ کرو تو معیار رکھا کرو، جب جنگ کرو تو اصول رکھا کرو. فرمایا بھاگے ہوئے کو کبھی پیچھے سے وار نہ کیا کرو، کسی کی بستیوں کو اجاڑا نہ کرو، کسی کی کھیتوں کو اجاڑا نہ کرو. اسلام نے ایک معیار بنا دیے. لیکن آج دنیا میں کوئی معیار نہیں ہے. معیار یہ ہے کہ میری بقا اگر ہے تو پوری دنیا کو تباہ کرنا ہے تو کر دو. میرا گھر بچ جائے لیکن 10 گھروں کو آگ لگتی ہے تو آگ لگ جائے. وہی گیم جو پولیٹیکل پارٹیز کراچی
چینیاں پورے پاکستان میں کھیلتی ہیں، کبھی نیشنلزم کا بدہ، کبھی لسانیت کا پتہ کھیلا جاتا ہے، مطلب ہم بچ جائیں، ہمارا ووٹ بینک بن جائے، ہماری ویلیو بڑھ جائے، اور اس ویلیو کو بڑھانے کے لیے اگر میں نے 10 لوگ مروانے بھی ہیں تو یہ بعض اوقات اپنے بندے بھی مروا دیتے ہیں، مظلوم بننے کے لیے اپنے بندے مروا دیتے ہیں تاکہ معاشرے میں ہماری کیا بنے، ویلیو بنے۔ یہ وہی سیلفشنس کا تصور ہے، لیکن حسین نے کربلا میں سر کٹا دیا، اپنے مفاد کے لیے نہیں، دین خدا کے لیے۔ زینب نے چادر قربان کر دی اپنے مفاد کے، اپنا نقصان ہے نا، فائدہ تو نہیں ہو رہا، کس کے لیے؟ دین خدا کے لیے، کیونکہ وہ کس آنکھ سے دیکھ رہے تھے؟ اللہ کی آنکھ سے دیکھ رہے تھے، وہ نظام الہی کی بنیاد پہ دیکھ رہے تھے۔ اپنا اسد جو ہے سیریا کا پریزیڈنٹ جو ہے، اس کو آفر دی گئی باقاعدہ کہ جاؤ ایران کو پیغام دو کہ اگر یہ اسرائیل کو تسلیم کر دیں تو ہم پورے خطے کا کنگ بنائیں گے، جس طرح شاہ ایران پورے مڈل ایسٹ کے کنگ تھا۔ اب جتنی بھی اس زمانے میں سیاستدانوں کی شادیاں دیکھیں گے، شاہ ایران کی شادی مصر سے، اس وقت بھٹو فیملی میں ایران سے، یعنی ہر بندہ یہ چاہتا تھا یا اپنی بیٹی دیں یا وہاں سے کسی کو لیں، کیونکہ جس طرح آج سعودی عرب ہے، ہر بندہ کنگ خاندان سے کوئی چیز لینا چاہتا ہے، ابو ظبی سے رشتے کرنا چاہتا ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ کو تقسیم کیا جاتا ہے کہ یہ پاور اس ملک کو دیا جائے گا، کہ پورا پاور آپ کو دیں گے، پورے خطے میں آپ کی طاقت ہوگی، آپ کا مذہب، آپ کا فرقہ حاوی ہو جائے گا۔ جس طرح ایک فرقے کو پوری فیسلٹیز دی گئی، وہ فرقہ بڑھتا گیا، حالانکہ کم تعداد میں تھے، لیکن آپ دیکھیں کئی ملکوں میں اس فرقے کو بڑھایا گیا، فیسلٹیٹ کیا گیا کہ آپ کو بھی کریں گے، بشرط یہ ہے کہ آپ ہمیں مان جاؤ۔ کبھی آپ کا کیا جاتا ہے، وہ تو شیعہ ہیں نہیں، ان کی آپ سے بنتی نہیں، آپ اسے ہمیں مان لو، پورے خطے میں آپ کو پورا پاور دیا جائے گا۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، اگر ہمارے ملک میں مسائل آتے ہیں آ جائے، ہم حسینی ہیں، کم ابھی اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ کتنا آدمی بڑھتا، یہ سارے سینکشنز، کئی ایسے نیشنلسٹ ایرانی ہیں جو اس کی مخالفت کرتے ہیں، بھئی ہمارا کیا جائے، پیسے ہم کمائیں اور تم مدد دوسروں کی کرتے ہو، ملک ہمارا، ریزروز ہمارے، کمائی ہماری، دولت ہماری، معادن ہمارے، لیکن آپ کسی غیر کی مدد کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرو، کسی غیر کی مدد کے لیے نعرہ لگاؤ اور سارے ملک پہ سینکشن لگ جائے، پوری قوم مشکلات کا کیا ہو جائے، شکار ہو جائے۔ لیکن جو اوپر بیٹھے تھے انہوں نے کہا نہیں، امام حسین کا ایک اصول ہے، کونوا للظالم خصما وللمظلوم اونا، کچھ بھی ہو جائے، اگر نعرہ لگا ہے حکومت مہدی کا، اگر نعرہ لگا ہے کہ ہم امام زمانہ کے ماننے والے ہیں، تو ہمارا کردار بھی تو بتائے نا کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں۔ اور دیکھیے آج خدا نے پوری دنیا میں یہ شرف ہے نا، یہ عزت ہے نا کہ طاقت والے، دولت والے آج خاموش ہیں، لیکن جو قلت میں ہیں، لیکن وہ پھر بھی مظلوم کی صدا کے لیے آواز کو کیا کر رہے ہیں، بلند کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یمنیوں نے آواز دی کہ ہم تیار ہیں، ایران نے کہا ہم تیار ہیں، لبنانیوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں، عراقیوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں، یعنی جن چاروں جگہ سے آواز آ رہی تھی، چاروں کے چاروں حیدر کرار کے ماننے والے تھے۔ ہی وہ در سے کربلا ہے کہ دیکھو تم زندہ قوموں میں سے گنے جاتے ہو، یہ زندگی کی نشانی ہے، یہ وہ عزت ہے جو خدا نے آپ لوگوں کو عطا کی ہے کہ تم ہو جو نشانی میں بیداری ہو، تم لوگ ہو جو آج بھی، یعنی آج پوری امت مسلمہ میں اگر کسی پہ ظلم ہو وہ امید کس سے رکھتا ہے؟ امیر المومنین کے ماننے والوں سے رکھتا ہے کہ واقعاً اگر کوئی آئے گا ہماری مدد کے لیے آئے گا۔ اور مجلس کا مقصد بھی یہی تھا۔ سوال یہ ہے کہ ایک واقع کربلا ہے، ایک واقع کربلا ہے، ایک مصیبت جناب سکینہ ہے، جناب علی اصغر ہے، جناب علی اکبر ہے، لیکن ہر مجلس میں اسے ریپیٹ کیا جاتا ہے، کیوں؟ اس فرش عزا پہ کون سا وہ جوان ہے، کون سا مومن ہے جس نے شہادت علی اکبر نہیں سنی؟ سب نے سنی ہوئی۔ کون سا وہ مومن اور مومنہ ہے جس نے جناب سکینہ کی مظلومیت نہیں سنی؟ سب کو پتا ہے۔ بار بار کیوں بتایا جاتا ہے؟ تاکہ سوئے ہوئے دل کو پھر کیا کیا جائے، بیدار کیا جائے۔ مجلس حسین کبھی بھی آپ کے دلوں کو پتھر بننے نہیں دیتی، یہ ذکر مصیبت آپ کے دلوں کو نرم کرتا ہے۔ دل جب موم ہوتا ہے تو آنکھوں سے کیا آتے ہیں؟ آنسو آتے ہیں۔ آپ ایک اپنا امام دکھائیے جو نہ رویا ہو، اب وہ رونا چاہے غم امام حسین میں ہو، وہ رونا چاہے مناجات پروردگار عالم میں ہو، وہ دعائے کمیل پڑھ کے روئیں، صحیف سجادیہ پڑھ کے روئیں، دعائے عرفہ پڑھ کے روئیں، مناجات امیر المومنین پڑھ کے روئیں، دعائے خمس عشر پڑھ کے روئیں۔ یہ ساری دعائیں کس کے لیے ہیں؟ کہ بندے کا دل کیا ہو جائے، نرم ہو جائے۔ کہ سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ دعائے عرفہ پڑھتے پڑھتے امام حسین وہ کیفیت طاری ہوئی، امام کے محاسن پہ آنسو جاری تھے، اور یہاں تک کہ مولا سجدے میں گر گئے، اور فرمایا جب سجدے سے سر اٹھایا تو جس مٹی پہ سجدہ کیا تھا وہ پوری مٹی آقا کے آنسوؤں سے گیلی ہو چکی تھی۔
یہی کیفیت امام زین العابدین کی، یہی کیفیت جناب کمیل بتاتے امیر المومنین کی کہ پوری رات کنویں میں سر ڈال کے علی مناجات امیر المومنین پڑھتے تھے، مولائی یا مولائی کیف ادعوک وانا انا. کس کو علی مولا کر رہا ہے؟ اپنے پروردگار عالم. تو فرمایا دلوں کو کبھی سخت ہونے نہیں دینا. نماز کی کیفیت بتائے مومن، اگر نماز پڑھو تو کوشش کرو رقت بھری آواز میں پڑھو تاکہ تیری آنکھوں سے آنسو جاری. اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دل کبھی پتھر نہ بنے. دل جب نرم ہوتا ہے تو پھر مظلوم کی آواز کے لیے صدا بلند کرتا ہے. لیکن جس معاشرے کے دل پتھر ہو جائیں، ایک وقت تھا پاکستان میں کراچی میں ڈیلی 8-9 لاشیں گری کرتی تھی، تو کوئی لاہور کا بندہ، کوئی پشاور کا بندہ، کوئی فیصل آباد کا سنتا تھا 9 لوگ مر گئے تو وہ پریشان ہو جاتے تھے. لیکن کراچی والے کو بتایا جاتا تھا 9 مر گئے، کہتے اچھا 9 مرے، ہم نے سوچا 17 مریں گے. کبھی بم بلاسٹ ہوتا تھا 20 مر گئے، پھر 40 مر گئے، پھر 200 مر گئے. تو خبر سن سن کے دل کیا ہو چکے تھے؟ سن ہو چکے تھے. اب پرواہ نہیں، 200 مرے مر گئے. عید میلاد النبی پہ 100 سے زیادہ لوگ مر گئے، جو کہ توں تک نہیں ہوئی. پاکستانیوں کو دل کیا ہو چکے ہیں؟ پتھر ہو چکے ہیں. اٹلی یا فرانس میں ایک جوان کو پولیس نے مار دیا، ایک جوان کو. پورے ملک میں ہنگامے ہو گئے کہ پولیس نے غلطی سے ایک جوان کو مارا ہے. یہاں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لوگ مار دیے جاتے ہیں. مردہ ہو چکے ہیں. یہ معاشرہ افسوس سے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں ایک مردہ معاشرہ ہے. لوگ مر جائیں پرواہ نہیں، عزتیں لٹ جائیں پرواہ نہیں. یہ زندہ دل بندہ حسینی ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو ظلم سن کے راتوں کو روئیں، کتنے لوگ ہیں جو مظلوم کی آواز سن کے روئیں. یہ رونا بتاتا ہے کہ بندہ کیا ہے؟ زندہ ہے. امام حسین اپنی مجلس میں بلا کے تیرے دلوں کو زندگی عطا کرتے ہیں کہ زندہ ہوگے تو حسینی رہو گے. مردہ انسان اس معاشرے میں بہت پائے جاتے ہیں. فرما دل میں درد پیدا کرو، مظلوم کی آواز کے لیے آواز اٹھایا کرو. مجھے نہیں پتا کراچی میں کوئی ریلی نکلی کہ نہیں. اگر مظلوموں کی حمایت میں سب سے بڑی ریلی نکلنی چاہیے تو وہ اہل بیت کے ماننے والوں کی آواز ہونی چاہیے. اگر ہم عاشورہ کا جلوس نکالیں، اربعین کا جلوس، ٹریننگ دے رہے ہیں امام حسین آپ کو کیا آج سے 1000 سال پہلے جو ظلم ہوا تھا اس ظلم اور بربریت کے خلاف تم کیا نکال رہے ہو؟ جلوس نکال رہے ہو. تو یہ ٹریننگ ہے کہ آج بھی اگر ظلم ہو تو تمہارا ضمیر کیا ہونا چاہیے؟ بیدار ہونا چاہیے. تو فرمایا آنسو گریا یہ نشانی ہے کہ بندہ بیدار ہے. تبھی فرمایا جو بندہ سنگ دل ہو وہ کم روتا ہے، جس کا دل نرم ہو وہ زیادہ روتا ہے. آیت اللہ لزمہ بہجت نماز پڑھتے تھے تو گریا کرتے تھے. امام خمینی کے لیے مشہور ہے، نماز تہجد میں گریا کرتے. بعض اوقات کہتے ہیں بچے پریشان ہو جاتے تھے کہ اس طرح رو رہے ہیں جس طرح ایک چھوٹا بچہ روتا ہے. یہ گریہ عشق ہے، گریہ شوق ہے. کبھی یہ گریہ دوری کا گریہ ہوتا ہے. آج ہم میں سے کتنے لوگ امام زمانہ کی دوری میں گریہ کرتے ہیں؟ آج کتنے لوگ فراق محبوب میں گریہ کرتے ہیں؟ تو فرمایا وَضْحَكُوا قَلِيلًا وَابْكُوا كَثِيرًا. کم ہنسا کرو، زیادہ ہنسنا دل کو قسی بناتا ہے. وَابْكُوا كَثِيرًا، زیادہ رویا کرو. امام رضا نے فرمایا وَابْنَ شبیب، اے شبیب کے بیٹے، جب بھی تیرا دل کرے رونے کا، کبھی بزنس میں نقصان، کبھی بیٹا مر جاتا ہے، کبھی بھائی دنیا سے چلا جاتا ہے، بندے کا من بھر آتا ہے، دل کرتا ہے میں روں. تو امام رضا فرماتے ہیں جب بھی کسی بھی ریزن کی وجہ سے تیرا دل کرے گا رونے کا تو فرماتے ہیں آنسوؤں کو ضائع نہ کیا کرو. آنسو کی قیمت بڑی ہے. اگر دنیا کی مصیبت میں ایسے ہی رو لو گے تو آنسو ضائع ہو جاتے ہیں نا، گر کے نیچے گرے ضائع ہو گئے. کیا قیمت ہے اس آنسو کی؟ کوئی نہیں. فرمایا ابن شبیب جب کبھی دل کرے رونے کا کسی بھی ریزن کی وجہ سے تو فرمایا میرے جد حسین پہ گریہ کیا کرو. اب اس آنسو کی قیمت یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ اپنے رومال میں اس کو جمع کر لیتی. آغا مرعشی نے وصیت کی، فرمایا وہ رومال جس میں میں نے تہجد کے آنسو، مصیبت حسین کے آنسو بہائے ہیں، اس کو میری قبر میں میرے ساتھ رکھا کرو تاکہ جب منکر و نکیر آئے میں بتاؤں کہ یہ وہ رومال ہے جس میں میں نے گریہ کیا تھا. وہ سجدگاہ میرے ساتھ رکھا کرو جس پہ میں نے سجدے کیے تھے. وہ تسبیح میری قبر میں رکھو جس تسبیح پہ میں نے ذکر پروردگار عالم کیا ہے. تو واقعاً یہ وہ گریہ ہے جو نجات قبر کا گریہ ہے، یہ وہ گریہ ہے جو بقاء انسانیت کا گریہ ہے. تبھی فرمایا جو خلوص دل سے امام حسین کو سلام کرے خدا اسے ثواب زیارت امام حسین عطا کرتا ہے. تو پوچھا کہ مولا ایک سلام کرنے سے ثواب زیارت ملے گا؟
فرمایا ایک نشانی ہے، اگر وہ نشانی تیرے اندر آ جائے تو سمجھنا خدا نے تجھے زیارت حسین کا سبب عطا کی۔ مولا کیا نشانی؟ فرمایا جب حسین مولا کو سلام کرو اور سلام کرنے کے بعد نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ جائیں، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، یہ آنسو نہیں، حسین نے تیرے سلام کا جواب تیری آنکھوں کے ذریعے تجھے بھیجا ہے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔